السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہودیوں کو مدینہ منورہ میں ان کے علاقے سے نکال دیا گیا، اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ گئے، قریش کو ساری تفصیل بتائی اور قریش کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئیں، اور انہوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا جنگ کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دیں گے، مسلمانوں سے دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر مشرکین کے سردار ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو محمد کی دشمنی میں ہمارا مددگار ہو، مگر ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کریں گے جب تک کہ تم لوگ ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کریں۔ یعنی دوستو، وہ مشرکین اور یہودی ہمارے نبی سے اسلام سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ یہودیوں نے سجدہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا، وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی وقت قریش کے 50 نوجوان نکلے، انہوں نے خانہ کعبہ پردہ پکڑ کر قسم کھائی کہ ہمارا جب تک ایک آدمی بھی باقی رہے گا وہ اسلام سے دشمنی کرتا رہے گا، مسلمانوں سے دشمنی کرتا رہے گا۔ یہ ان لوگوں نے قسم کھا لی۔ اب قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہودیوں نے بھی قبائل کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے خلاف بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ لوگ لڑائی کی تیاری شروع کر رہے ہیں، ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، تو سرکار نے صحابہ کرام کو بلایا، ان سے مشورہ لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ کیسے ان سے لڑا جائے، تو اس پر سلمان فارسی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، اب اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تو شہر کے ارد گرد خندق کھود دیتے تھے۔ سارے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور خندق کھودنا شروع کر دیا۔ اتنی غریبی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دیگر صحابہ کرام تنگی کی حالت میں بھوکے پیاسے رہ کر کے خندق کھودا کرتے تھے۔ خندق کی کھدائی کے درمیان اللہ کے نبی اور دیگر صحابہ کرام کو بھوک نے ستایا۔ وہ زمانہ عام تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ کھدائی کے درمیان ایک ایسا پتھر ملا جو صحابہ کرام زمین کھود رہے تھے تو پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ اللہ کے رسول کو علم ہوا تو اللہ کے رسول خود آگے آئے، اللہ کے رسول نے ایک ہی کدال میں اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا پتھر ٹوٹ گیا تو اس سے روشنی آنے لگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے اور اللہ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے، اللہ نے مجھے ملک شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی ہے، اور اللہ نے مجھے مشرق کی بھی فتح دی ہے۔ اور جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے، اس وقت قریش اور اس کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا، اور اس جنگ میں کافروں کی 10,000 تعداد تھی اور مسلمانوں کی صرف 3,000 تعداد۔ اللہ، کافر 10,000 سے زیادہ تھے اور مسلمان صرف 3,000 تھے۔ مشرکوں کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، وہ پکار اٹھے خدا کی قسم یہ تو بڑی زبردست جنگ کی تیاری ہے کہ اہل عرب نے ایسا ماحول پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ نہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہے، اس لیے انہوں نے سوچا یہ تو بہت بڑی تیاری ہے۔ مشرکوں کے دستے بار بار خندق تک آتے اور واپس لوٹ جاتے، مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں پر تیر چلاتے اور واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو پار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا، وہ سوار سمیت خندق میں گر پڑا۔ خندق میں گرنے کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور ایک روایت میں آتا کہ حضرت علی خندق میں اتر کر اس کو قتل کر ڈالے۔ کافر اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔ پھر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں سے لڑ نہ سکے۔ لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعے میں پہنچا دیا
یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت کی تھی، اور وہیں پہ حضرت حسان بن ثابت اور ہمارے نبی کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کود کر آ گیا ہے، انہوں نے حضرت حسان سے کہا کہ تم اسے قتل کر دو ورنہ یہ جا کر اپنے لوگوں کو بتا دیں گے ہمارے بارے میں۔ حسان بن ثابت چونکہ کمزور تھے، وہ لڑائی کا ماحول نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ نہ کیا تو حضرت صفوہ نے خود اس کافر کو قتل کر ڈالا۔ ادھر مشرکوں میں سے چند لوگ آگے بڑھے، انہوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو دور لے جا کر خوب دوڑایا، اور جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں میں عمرو بن عبدود بھی تھا، وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بہادر تھا اور اکیلا 1000 آدمی کا مقابلہ کرتا تھا۔ وہ للکارا کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ اس کی للکار سن کر حضرت علی آگے بڑھے، اللہ کے رسول نے انہیں منع فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبدود ہے، اے علی تم نہیں جانتے ہو، یہ وہ بہت بڑا بہادر ہے، بیٹھ جاؤ۔ ادھر عمرو بن عبدود نے پھر آواز دی، حضرت علی پھر اٹھے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول نے پھر منع فرما دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر مقابلے کے لیے آواز دی، آخر اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اجازت دے دی۔ حضرت علی یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، جلدی نہ کر، تیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا ہے، جو تجھ سے کسی طرح عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائے اور اپنا امامہ سر پر رکھا اور اللہ سے کامیابی کی دعا فرمائی۔ حضرت علی نے مقابلے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی، بولے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا اور کہا بھتیجے میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، تم واپس لوٹ جاؤ۔ لیکن حضرت علی نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر عمرو بن عبدود کو غصہ آ گیا، وہ اس وقت پوری طرح لوہے میں غرق تھا اور اپنا چہرہ بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا اور تلوار لے کر ان کی طرف بڑھا۔ اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے حضرت علی نے فوراً ڈھال آگے کر دی۔ عمرو بن عبدود کی تلوار ڈھال پر پڑی، ڈھال پھٹ گئی، حضرت علی کی پیشانی تک پہنچ گئی، پیشانی پر زخم آ گیا۔ حملے کے وار سے حضرت علی کی پیشانی سے خون بہہ نکلا، مگر حضرت علی نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ عمرو بن عبدود کی گردن کے نچلے حصے پر ان کی تلوار لگی، تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹتی چلی گئی، وہ خاک و خون میں لوٹتا نظر آیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ علی نے عمرو کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے گرتے ہی جو لوگ ان کے ساتھ تھے واپس بھاگ گئے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ حضرت علی نے مسلمان جو تھا اس کو قتل کر دیا تو سارے کافر بھاگنے لگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے ایک کافر پر تلوار کا وہ وار کیا کہ جس سے وہ ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت زبیر کی تلوار اس کے سر سے ہوتے ہوئے کولہے تک پہنچ گئی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے حضرت زبیر سے کہا تھا اے ابا عبداللہ، ہم نے تمہاری تلوار جیسی کاٹ کسی کی نہیں دیکھی، اللہ کی قسم یہ تلوار نہیں، یہ تلوار چلانے والے کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام حضرت زبیر کی تعریف کرنے لگے، کہا کہ آپ جیسی تلوار چلاتے ہیں ویسا تلوار کوئی اور نہیں چلا سکتا، یہ تلوار کا نہیں بلکہ یہ آپ کا کمال ہے۔ حال نے طول پکڑا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ آخر اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اس کے جواب میں حضرت جبریل آئے، خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر طوفان نازل فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں پر ایسا طوفان نازل فرمایا کہ سارے کے سارے دشمن تباہ و برباد ہو گئے، وہیں پر نصف نابود ہو گئے۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ نے کس طریقے سے صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔